حادثاتی طور پر ملنے والے 10 خزانے۔ دوستو، خزانے کس کو پسند نہیں ہوتے، اور پھر خزانے بھی ایسے جو حادثاتی طور پر ملے۔ کہانیوں میں ہم نے خزانوں کے بارے میں سنا تو بہت ہے، لیکن آج آپ کو 10 حادثاتی طور پر ملنے والے اصلی خزانوں کے بارے میں بتاؤں گا، جن کو سن کر آپ کا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا، اور آپ بھی سوچیں گے کہ کاش اللہ کسی طرح مجھے بھی ایسا خزانہ دلا دے۔ ویڈیو پوری دیکھنے سے شاید آپ کو کوئی بھی ایسا آئیڈیا آ جائے جس سے آپ کے ہاتھ بھی کوئی ایسا خزانہ لگ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، دنیا کا سب سے بڑا موتی۔ 2006 میں فلپائن کا ایک غریب ماہی گیر اپنی کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک جال میں ایک عجیب سی چیز بھی آ گئی۔ ماہی گیر اس بات سے ناواقف تھا کہ اس نے دنیا کا سب سے بڑا موتی حاصل کر لیا ہے۔ وہ اس موتی کو اپنے گھر لے آیا۔ دنیا کے سب سے قیمتی موتی کو گھر لانے کے بعد بھی اس ماہی گیر کو علم نہ تھا کہ اس کے پاس ایک بہت قیمتی خزانہ ہے۔ اس نے موتی کی پرواہ نہ کی اور اس کو اپنے بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ 10 سال بعد جب اس نے گھر بدلا تو اس کی ایک آنٹی جو سنار تھی، اس نے موتی کو دیکھا۔ پوچھنے پر ماہی گیر نے بتایا کہ یہ تو مجھے دریا سے ملا تھا۔ اس موتی کا وزن 75 پاؤنڈ تھا اور اس کی قیمت $100 ملین تھی۔ اب کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اگر آپ کو یہ موتی ملتا تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے؟ نمبر 9، دنیا کا سب سے بڑا ہیرا۔ امریکہ کی اسٹیٹ ارکانسس میں ہیروں کا ایک پارک ہے۔ اس پارک کی حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہاں سے ہیرے ملتے ہیں۔ یہاں لوگ آ کر کھدائی کرتے ہیں اور ہیرے تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اپنی قسمت آزمانے کے لیے اس پارک جانا ہے تو کمنٹ سیکشن میں یس ضرور لکھیے گا۔ یہ باقی پارکوں کی طرح نارمل پارک نہیں ہے، بلکہ یہاں لوگ صرف ہیرے تلاش کرنے آتے ہیں۔ یہ پارک 1906 سے قائم ہے اور 2020 تک اس پارک میں ٹوٹل 75,000 ہیرے عوام کو ملے ہیں۔ یہاں سے ملنے والا ہیرا آپ کی ملکیت ہوتا ہے اور یہ دنیا میں اپنی طرز کی واحد پارک ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا اسی پارک سے ایک بشام نامی آدمی کو 1924 میں ملا۔ اس کا وزن 40.23 کیرٹ تھا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا تھا۔ 1971 میں بشام صاحب نے اس ہیرے کو تقریباً $8,80,000 میں فروخت کر دیا۔ نمبر 8، اٹاری گیمز۔ دوستو، 80 کی دہائی میں اٹاری گیمز بہت زیادہ مشہور تھیں۔ کمپنی نے غلطی سے اپنی گیمز کا کلیکشن کوڑے میں پھینک دیا۔ 2014 میں جو نامی ایک آدمی کو یہ کلیکشن ملا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ یہ خزانہ اس کو میکسیکو میں ملا، جو بعد میں اس نے تقریباً $1,80,000 میں فروخت کیا۔ نمبر 7، ڈیڈ سی اسکرولز۔ دوستو، دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں انسان ابھی تک نہیں جا سکا۔ ایسی ہی ایک جگہ کی دریافت 1946 میں ہوئی۔ مصر کے کچھ بکریاں چرانے والے ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو ان کو ایک غار نظر آئی۔ اس غار کے اندر 7 بوتلیں پڑی ہوئی تھیں اور ہر بوتل میں ایک صفحہ تھا جس پر کچھ عجیب و غریب چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ اب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، مزید اس کے بارے میں تلاشی وغیرہ کرنے کی کوشش کی۔ جس غار میں انہیں یہ سب کچھ نظر آیا تھا کہ وہاں کچھ اور بھی نظر آئے، تو آہستہ آہستہ انہیں اس طرح کی بوتلوں کے اندر بیشتر کاغذات نظر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 2000 سال پہلے یہودیوں نے لکھے تھے اور ماہرین کے مطابق یہ کاغذات ان یہودیوں کے دین کی باتیں ہیں۔ 1946 میں یہودی ان کاغذات کے لیے لاکھوں ڈالرز دینے کو تیار ہو گئے۔ نمبر 6، دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگ۔ کہا جاتا ہے کہ پینٹنگ جتنی پرانی اور اچھی ہو اتنی ہی مہنگی بھی ہوتی ہے۔ 2016 میں فرانس کے خاندان نے اپنا گھر بدلنا چاہا تو ان کے گھر کچھ پرانی پینٹنگز ملی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پینٹنگ ایک مشہور آرٹسٹ کاراویگیو کی تھی اور ان کی قیمت $150 ملین تھی۔ اس پینٹنگ کا نام جوڈتھ بیہیڈنگ تھا۔ جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو ایسے کئی خزانے گھر سے ہی نکل آتے ہیں۔ تو دوستو، اپنے گھروں کی اچھی طرح صفائی کرتے رہا کرو، کیا پتہ کوئی خزانہ آپ کے ہاتھ بھی لگ جائے۔ نمبر 5، روزیٹا سٹون۔ یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں بلکہ یونانی اور مصری دونوں کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ یونانی زبان صرف امیروں کی زبان تھی، جبکہ مصری زبان باقی سب غریب بولتے تھے۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی اعلان کرنا ہوتا تو وہ لوگ پتھر پر سب لکھ کر بازار میں رکھ دیتے تھے تاکہ سب لوگ اس کو پڑھ لیں۔ تاریخ میں یہ واحد پتھر تھا جو مصری اور یونانی دونوں زبانوں میں لکھا گیا تھا۔ سن 1799 میں جب اس کی دریافت ہوئی تو اس کی قیمت کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ بعد میں ماہرین نے اس پر ریسرچ شروع کی تو پتا چلا کہ یہ مصر کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ 1814 میں سائنسدانوں نے اس پر لکھے گئے جملوں کو ٹرانسلیٹ کیا۔ آج تک اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگ سکا کیونکہ ایسی چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگانا ناممکن ہوتا ہے۔ نمبر 4، چائنیز باؤل۔ دنیا کے کئی ممالک میں پرانے سامان پر سیل لگتی ہے جس کو گیریج سیل کہا جاتا ہے۔
اس میں گھر کی پرانی چیزیں بیچ کر لوگ پیسے کماتے ہیں۔ بعض اوقات اس سیل کے اندر بہت سی قیمتی چیزیں بھی آپ کے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ دوستو ایسا ایک واقعہ 2007 میں ہوا جب ایک بندہ گیراج سیل میں 1000 سال پرانا پیالہ بیچ گیا۔ خریدنے والے پہلے تو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکے، لیکن بعد میں جب ان کو پتا چلا تو خوشی سے ان کے رنگ اڑ گئے۔ اس پیالے کی قیمت تقریباً $300,000 رکھی گئی اور بعد میں ایک چائنیز ملینئر نے یہ پیالہ $2.2 ملین میں خرید لیا۔ کتنا خوش نصیب قسمت بندہ تھا وہ، جس کی قسمت ایک پیالے نے بدل کر رکھ دی۔ آپ بھی اپنا کچن ابھی جا کر چیک کریں، کیا پتا کہیں آپ کے پاس بھی ایسا پیالہ موجود تو نہ ہو۔ نمبر 3، بچوں کے رسالے۔ بچوں کے رسالے اکثر مارکیٹ میں 50 یا 100 روپے کے مل جاتے ہیں، لیکن اگر یہ ایسے رسالے ہوں جن کو بیٹ مین یا سپر مین کی کہانی پہلی دفعہ نصیب ہوئی ہو تو اس کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ امریکہ کی اسٹیٹ ورجینیا میں مائیکل نام کے ایک لڑکے نے اپنی آنٹی کے گھر کی صفائی شروع کی تو اس کو کچھ ایسے رسالے ملے جو ان کے انکل نے بچپن میں خریدے تھے۔ 345 رسالوں کی ٹوٹل قیمت $3.5 ملین تھی۔ ان میں سے کچھ رسالے تو تقریباً $500,000 کے بھی تھے، یعنی کہ $5 لاکھ کے۔ جب قسمت آپ پر مہربان ہوتی ہے تو آپ کو ایسا خزانہ کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو آج تک سب سے قیمتی چیز کیا ملی ہے۔ نمبر 2، ٹیراکوٹا آرمی۔ کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ قیمتی مجسمے مل جاتے ہیں دوستو، جو بہت مہنگے ہوتے ہیں، لیکن چائنا میں کچھ سائنسدان یہ جان کر حیران رہ گئے کہ ایک کسان اتنا خوش قسمت تھا کہ اس کو مجسمے نہیں بلکہ مجسموں کی پوری آرمی ہی مل گئی۔ آرکیالوجسٹ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ بڑا لکی ہے۔ اس آرمی کا نام ٹیراکوٹا آرمی تھا۔ 1974 میں یہ غریب کسان کنواں نکالنے کے لیے زمین کھود رہا تھا کہ اچانک ایک مجسمہ ملا۔ پہلے تو ان کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس مجسمے کو گھر لا کر رکھ دیا اور دوبارہ کنواں کھودنے چلا گیا۔ کھدائی شروع کی تو ان کو ان مجسموں کی پوری آرمی ملی۔ اس غریب کسان کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا تو اس نے پولیس کو بلا لیا۔ اس آرمی میں ٹوٹل 800 کے قریب سپاہی تھے اور 670 گھوڑے تھے جو کہ سب کے سب مجسموں کی صورت میں محفوظ تھے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ 2300 سال پرانی آرمی کے مجسمے ہیں۔ اس وقت چین کے سپاہی اپنے جیسا ایک مجسمہ بناتے تھے تاکہ اگر وہ جنگ میں مر بھی جائیں تو ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے۔ حادثاتی طور پر ملنے والے اس خزانے کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکا۔ اور اب باری ہے نمبر 1 کی، ہنومان ڈھوکا پیلس۔ نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں 2011 میں ہنومان ڈھوکا پیلس کی صفائی کا کام شروع کیا گیا تو اس کے بیسمنٹ سے خزانے کے 3 باکس نکلے۔ پہلا باکس کھولا گیا تو اس میں سونا اور چاندی تھا۔ اس باکس کا وزن 661 پاؤنڈ تھا۔ باقی دونوں خزانوں کے باکسز جو ہیں ان کو تحقیق کے لیے رکھ لیا گیا۔ ایک باکس سے نکلنے والے خزانے کی قیمت تقریباً $2,40,000 تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پیلس میں اس جیسے اور بھی بہت سے خزانے موجود ہیں جن کی قیمت کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ دوستو آپ کو ان دریافتوں میں سے سب سے حیران کن اور حیرت انگیز کون سی لگی، اور کیا آپ کو کبھی حادثاتی طور پر کوئی خزانہ ملا ہے؟ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے تو آج تک کہیں سے 5 روپے بھی نہیں ملے۔ ہماری تو قسمت ہی ایسی پھوٹی ہے، لیکن سردیاں آ گئی ہیں تو پچھلے سیزن کے کپڑے چیک کروں گا، شاید ان میں سے پچھلے سیزن کے کوئی 5-10 روپے نکل ہی آئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔